أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بلند آواز کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا معزز سامعین، آج کی یہ تقریب سعید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے انعقاد کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے۔ نہایت ہی واجب الاحترام خطیب پاکستان، خطیب باکمال واضح خوش الحان مقرر شیریں بیان حضرت العلامہ مولانا قاری ماجد چشتی صاحب، امام و خطیب جامع مسجد ہادہ اور صدر محفل استاد المدرسین جامع المعقولات والمنقولات مفتی احمد منیب رضوی صاحب، شیخ الحدیث جامعہ صدیق رضویہ صاحبان و جملہ علماء کرام، تمام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان سے پہلے ایک دو تمہیدی باتیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ جس آقا کا ہم میلاد سجا کر بیٹھے ہیں ان کی عظمت و شان کتنی بلند ہے، اور جو کام ہم کر رہے ہیں یہ کوئی ہماری اپنی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کام ہے جس کو رب نے پسند فرمایا ہے۔ اصولی بات ہے کوئی بھی فعل ہو ذاتی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت، کوئی بکت نہیں ہوتی۔ ہزاروں کروڑوں لوگ ہیں، کروڑوں فعل کر رہے ہیں، ہم کس کی طرف توجہ کرتے ہیں؟ جب بھی کسی فعل میں کوئی بکت، کوئی حیثیت پیدا ہوتی ہے تو فاعل کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ کرنے والے کو دیکھا جاتا ہے، اگر کرنے والے کوئی معزز شخصیت ہے تو اس کے فعل کو اہمیت دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کام سیدی اعلیٰ حضرت مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہو تو اس فعل کی اہمیت بن جائے گی۔ کیوں؟ لوگ کہیں گے کہ امام اہل سنت نے یہ کام کیا ہے۔ اگر کوئی کام بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہو اس فعل کی بھی اہمیت بن جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عام فعل نہیں بلکہ یہ وہ فعل ہے جو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ اگر کوئی فعل داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہو تو اس کی بھی عظمت بن جائے گی۔ کیوں؟ کہ یہ عام فعل نہیں ہے، یہ وہ ہے جو داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ ایسے کوئی کام اگر مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے تو اس فعل کی بھی شان بن جائے گی۔ کیوں؟ کہیں گے بھی یہ عام کام نہیں ہے، یہ وہ فعل ہے جو مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ بات کو سمیٹ دوں، اگر کوئی کام اللہ کا نبی کرے پھر اس کی حیثیت، اس فعل کی حیثیت مزید بڑھ جاتی ہے کہ یہ وہ فعل ہے جو اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ اگر کوئی کام امام الانبیاء علیہ السلام نے کیا ہو اس کی عظمت مزید بڑھ جاتی ہے کہ محبوب
نبی آخر الزمان علیہ السلام نے یہ فیل دیا ہے۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے جواب دینا ہے، اگر کوئی فیل رب نے کیا ہو کم از کم مخلوق کو تو اس میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اب ذکر رسول جو ہے یہ ہم سنیوں کی ایجاد نہیں، بلکہ یہ وہ کام ہے جو پیدا کرنے والے رب نے کیا ہے۔ یہاں تھوڑی سی بات آپ اور ذہن نشین کریں، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام اس دھرتی پہ تشریف لائے ہیں۔ بیک وقت انبیاء کرام ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں میں نبی بن کر آئے۔ ایک نبی کے تحت بہت سارے انبیاء کرام بھی آئے ہیں جنہوں نے اللہ کے احکامات مخلوق خدا تک پہنچائے۔ 1,25,000 کم و بیش انبیاء کرام اس روئے زمین پر تشریف لائے، لیکن کوئی نبی بھی کسی نبی کا امتی نہیں تھا۔ ایک نبی کے تحت ضرور آئے، اکٹھے بھی آئے ہیں، کوئی نبی کسی نبی کا امتی نہیں۔ لیکن جس آقا کا ہم میلاد سجا کر بیٹھے ہیں نا، اس نبی کی شان یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہو تمہیں ہو کیا گیا ہے، ہر سال جب ربیع الاول آتا ہے تم اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہو۔ میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے ہم اس آقا کے امتی ہیں جس آقا کے 1,00,000 انبیاء کرام کے امتی ہیں۔ یہ عام شخصیت ہے۔ کوئی بھی بادشاہ اس دھرتی پہ بہت سارے بادشاہ شہنشاہ تشریف لائے، ان کے درباروں کے کچھ اصول ہوا کرتے تھے، کچھ آداب ہوا کرتے تھے، لیکن وہ آداب سکھانے والے کون لوگ ہیں؟ ان کے وزراء، ان کے ماتحت لوگ خود سکھاتے تھے کہ ہماری بارگاہ کا ادب یہ ہے، ایسے آنا ہے، ایسے بیٹھنا ہے، ایسے بات کرنی ہے، ایسے پھر واپس جانا ہے۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ پوری دنیا کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں، جو بھی جس طرح کا بھی حاکم اس دھرتی میں آیا ہے، اس شہنشاہ اس بادشاہ کے بارگاہ کے جو اصول اور آداب تعظیم سکھانے والے لوگ اس کے ماتحت ہوا کرتے تھے، اسی کے وزراء، اس کے خاندان کے لوگ، اس کے قبیلے کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ لیکن قربان جائے آمینہ کے لال کی شان پر جب میرے آقا علیہ السلام اس دھرتی پہ تشریف لائے ہیں، ادب سکھانے والا کوئی امتی نہیں تھا، بلکہ رب نے خود اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب اپنی مخلوق کو سکھائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، سرکار علیہ السلام کی ذات تو بہت بلند ہے، حضور علیہ السلام کی ذات تو عرف و اعلیٰ ہے۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کے جو آداب تھے نا، وہ خود پیدا کرنے والے رب نے محبوب کے امتیوں کو سکھائے۔ ایک ایک کر محبوب فرمایا، او میرے محبوب کے غلاموں، جب محبوب
की बारगाह में आना है, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, तुम्हारी आवाज जो है वो महबूब की आवाज से बुलंद नहीं होगी। कहीं कहा तुमने राय ना कहकर नहीं पुकारना, बल्कि उनजुर ना कहना है। यानी जहां बेअदबी का शैबा भी पाया गया है ना, रब ने उससे भी मना कर दी है। ये महबूब की बारगाह है। अब आपको कुछ अंदाजा हो गया होगा कि जिस आका का मिलाद हम सजाकर बैठे हैं, उस आका की शान कितनी बुलंद है। कहते हैं दीवाने बन गए हो, तुहानू ना जीवन का पता है ना मरण का पता है। वो जिंदगी कोई शय है, ना धूप देखते हो ना सर्दी देखते हो ना गर्मी, क्यों इतने दीवाने हो गए? मैंने कहा तुम्हें पता ही कोई नहीं। हम सरकार अलैहिस्सलाम के असहाब के भी मानने वाले हैं, हुजूर के आले बैत के भी मानने वाले हैं। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आपका आखिरी वक्त आया ना, तो आपकी जो ज़ौजा मुहतरमा थी, बात बड़ी लुत्फ़ वाली है, तवज्जो रही तो इंशाअल्लाह ईमान को ताज़गी मिलेगी। आपकी ज़ौजा मुहतरमा कहने लगी, हाय बिलाल तुम दुनिया से जा रहे हो। आपने फरमाया चुप हो जा। हाय किस बात की? हाय नहीं, रोना नहीं है, मुझे मुबारकबाद पेश करो। इश्क का, मोहब्बत का फलसफा ही बखरा होता है। ये सारा हिसाब किताब मुख्तलिफ है। फरमाया मुझे मुबारकबाद पेश करो। आपकी ज़ौजा कहने लगी ये दुनिया का दस्तूर नहीं, बंदा मौत के दरवाजे पे खड़ा हो और उसको मुबारकबाद पेश की जाए। आपने फरमाया अपनी ज़ौजा से, दुनिया के दस्तूर को छोड़ो, मुझे मुबारकबाद पेश करो। मुद्दतों के बाद अब वो लम्हे करीब आ चुके हैं, यहाँ आंख बंद होनी है, मुझे रसूलुल्लाह की ज़ियारत हो जानी है। सरकार की मोहब्बत। आज तो लोग हमें कहते हैं ना, ये इतनी फजूल खर्ची तुम क्यों कर देते हो? ये लाइटिंग, ये झंडियाँ, ये पन्नियाँ, ये इतनी फजूल खर्ची क्यों हो रही है? मैंने कहा पैसे की तो औकात ही कोई नहीं। सरकार की मोहब्बत का तकाजा तो ये करती है कि बंदा अपना मरना भी भूल जाए। इंसान जो है हर शय से प्यार करता है, लेकिन हर शय से बढ़कर वो अपनी जान से प्यार करता है। ऐसा है, जिंदगी जो उसको प्यार है, जो दिन रात करके उसने दौलत इकट्ठी की होती है ना, जब कोई तकलीफ पहुंचे वो कहता है सारी चली जाए लेकिन सेहत वापस आ जाए। लेकिन हुजूर की मोहब्बत का तकाजा देखो, ये दीवानगी हम सुन्नियों की इजाद नहीं, ये हमने दीवानगी हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सीखी है। फरमाया मुबारकबाद पेश कर, कुछ लम्हे बाकी हैं, यहाँ आंख बंद होनी है, रसूलुल्लाह की ज़ियारत हो जानी है। फकत हुजूर की मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो इंसान के लिए मरना भी आसान कर देती है। तमाम मोमिनों की माँ, सदीक बाप की सदीका बेटी, ज़ौजा रसूल उम्मुल मोमिनीन, कायनात की मुहद्दिसा हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, आपने मिस्र की औरतों का जो एक वाकया था वो जिक्र करके हुजूर के हुस्न का तज़किरा किया। आप फरमाने लगे ये कोई किस्सा कहानी नहीं, हदीस जिक्र कर रहा हूँ। टाइम मेरे पास बहुत कम है, मैं जरा एक किस्सा के साथ चलूंगा। हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मिस्र की औरतों ने माई ज़ुलैखा को ताना दिया। अजीब बात है, अपने गुलाम को ही दिल दे बैठी हो, ये क्या कर रही हो? आपने बोला तुमने देखा नहीं है ना इसलिए बातें कर रही।
جس نے دیکھا نہ ہو سمجھا نہ ہو اس کو کیا پتا ہوتا ہے؟ وہ تو باتیں کرتے ہیں، پہلے بھی باتیں کرتے تھے، اب بھی باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست کی تھوڑا سا وقت عنایت کر دیں، میں نے دعوت رکھی ہے مصر کی عورتوں کی اپنے شاہی محل میں، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، بس آپ نے وہاں سے گزر ہی جانا ہے، بس اتنا سا ٹائم عنایت کر دیں، ٹائم آپ کا قیمتی ہے، بس وہاں سے گزرنا ہے۔ وہ دعوت کا اہتمام ہوا، فروٹ اور چوڑیاں وغیرہ ان خواتین کو پکڑا دی گئی۔ ایک خواتین کی فطرت ہے وہ کام کاج میں لگی رہتی ہیں، ان کو دے دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے، وہاں سے گزرے۔ ایک ہوتا ہے دیکھنا، ایک ہوتا ہے آنکھ بھر کے دیکھنا۔ ابھی مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تھا لیکن آنکھ بھر کر نہیں دیکھا تھا، گزرتے گزرتے دیکھا، حسن میں اتنی کھو گئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ وہ نازک مزاج عورتیں، کانٹا چبھے تو جان نکل جائے، اب یہاں ہاتھ کٹ رہے احساس ہی کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں انہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، صرف ہاتھ ہی کاٹے پتہ نہ چلا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر وہ میرے سرتاج آقا کے حسن کو دیکھ لیتی، اپنے دل نکال کر کاٹ لیتی، انہیں پتہ ہی نہ چلتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں، میرے بعد اگر کسی مسئلے میں الجھن ہو جائے تم عائشہ کے پاس آ جانا، میں نے اس کو محدثہ بنا دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں زوجہ رسول ہیں، ام المومنین ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی شاگردہ بھی ہیں۔ محدثہ کا یہ قول ہے، کسی صوفی کا قول نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ سرکار کا حسن یہ تھا کہ وہ دل نکال کر کاٹ لیتی، ان کو پتہ پھر بھی نہ چلتا۔ سبحان اللہ، عجیب امتی ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے اور حسن پہ تبصرہ کرتا، نور ہے، نور کوئی نہیں، اور نور کا ہونا تو سرکار کا حسن ہے۔ ایک اور بات یہاں پر انشاءاللہ تعالی اسی بات کو مزید تقویت مل جائے کہ محبت سے طرف سبحان اللہ کہیں۔ اس طرح کے جو لمحات ہوتے ہیں نا جی، یہ کبھی کبھار میسر ہوتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا جی، دین کی محافل مل جائیں، کیونکہ یہ سرکار علیہ السلام کی طرف منسوب محفل ہے۔ یہ دنیا دار لوگوں کی جو محافل ہوتی ہیں ان کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، لیکن یہ تو سرکار علیہ السلام کے میلاد کے عنوان سے ہے، اس کے عنوان ہے۔ بس آپ بیٹھے یہاں رہیں، دل آپ کا مدینے میں رہے، یہ پتہ آئے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مکمل حدیث ذکر نہیں کروں گا، اتنا ٹائم ہی کوئی نہیں ہے، تھوڑا اشارہ کر دیتا ہوں۔ آپ غار میں کریم آقا علیہ السلام کا مبارک سر حضور علیہ السلام کی گود میں، اکثریت میرے حساب میں ایسی ہوگی جنہوں نے اس غار کی زیارت کی ہے، بندہ تشہد دو زانو حالت میں بیٹھے نا، سر یوں کرے تو اوپر ٹکرا جاتا ہے ایسے، پھر دو زانو حالت میں بیٹھا ہو، پھر گود میں سرکار کا مبارک سر کتنا قرب ہوگا، آپ اس چیز کا ذرا اندازہ لگائیں، اور یہ کتنے لطف والی بات ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کا کتنا قرب ملا ہے. حجر اسود ہے، ساری دنیا اس کو بوسہ دے رہی ہے، کوئی بندہ اس پہ فتویٰ نہیں دیتا. کیوں؟ کہتے جی یہ عام پتھر نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کو حضور نے چوما ہے. میں نے کہا حضور کے لبہائے مبارک لگے تو اتنی تعظیم. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے حضور علیہ السلام کا سارا چہرہ مبارک لگا ہے، حضور کا مبارک سر لگا ہے، کندھوں پہ سرکار علیہ السلام کی نامیں لگی اٹھا کر لے کر کے. تو ہر چیز کو دیکھنا چاہیے. اچھا اتنا قرب کتابوں میں لکھا ہے، بعض کتابوں میں لکھا ہے، مفسرین نے تبصرے کیے ہیں، ہر ایک نے جس طرح جس کی سوچ تھی اس طرح انہوں نے حدیث پہ روایت پہ تبصرہ کیا. میں تھوڑا سا وہ بھی ذکر کروں گا اور ساتھ جو حقیقت ہے وہ بھی ذکر کی جائے گی. کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سوراخ رہ گیا تھا، اپنا پاؤں اپنی ایڑی اس کے اوپر رکھ دی، سانپ نے ڈسا، تکلیف اتنی شدت کی تھی، بڑا زہریلا سانپ تھا، تکلیف کی وجہ سے آپ روئے. یہ کتابوں میں موجود ہے، تکلیف کی وجہ سے روئے. حدیث یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے گود میں سر رکھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں سوراخ پہ رکھا ہے، سانپ نے ڈس دیا. یہ حدیث ہے. روئے ہیں، یہ بھی حدیث ہے. تکلیف کی وجہ سے روئے یا کس وجہ سے روئے یہ تبصرہ ہے، یہ حدیث حدیث میں ہمارا سر جھکا ہوا ہے، ہم اس پر دوسری بات اپنی رائے پیش نہیں کر سکتے. لیکن جو تبصرہ ہے وہ تو انسانوں کا ہی ہے نا، تو تبصرہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. محبت سے ذرا سبحان اللہ کہنا. ایسے راز سے پردہ ہٹانا ہے جو ہمارے ایمان کو مزید تقویت دے گا انشاءاللہ. کہتے سانپ نے ڈسا، تکلیف کی شدت کی وجہ سے ابو بکر نے پاؤں کو بھی حرکت نہیں دی، بڑا ادب کیا، لیکن روئے ہیں. یہ ہے تبصرہ کتابوں کے اندر، لیکن میں اس کو تسلیم نہیں کرتا کیونکہ اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کوئی نہیں. میرے پاس دلیل ہے. مصر کی عورتوں کے سامنے حسن یوسف ہو، ہاتھ کٹ جائے، تکلیف کا احساس نہ ہو. بات کو ذرا سمجھنا، سمجھ آ جائے تو پھر میری بات کی تائید بھی کر دینا. محبت سبحان اللہ. میں یہ کہتا ہوں مصر کی عورتوں کے سامنے اگر حسن یوسف ہو، ہاتھ کٹنے کا احساس نہ ہو، تکلیف نہ ہو، ادھر ابو بکر کی گود میں حسن یوسف نہیں بلکہ حسن محمد ہے. قرب اتنا ہے، اندازہ کریں آپ. میں نے پہلے بتایا سب اوپر تو ہو ہی نہیں سکتا، اس طرح ہے دوزانوں ہو کر بیٹھے، گود میں حسن محمد ہو، پھر تکلیف کا احساس ہو جائے. یہ میری سمجھ میں بات آتی نہیں. کہتے جی روئے تو ہیں، اس کو تو مانو. میں نے کہا جی مانتے ہیں، روئے ہیں، تکلیف کی وجہ سے نہیں. روئے اس وجہ سے تھے سرکار علیہ السلام کا اتنا قرب حاصل ہوا. زندگی کا تو مقصد یہ ہے. پتہ چلا سانپ نے ڈسا ہے، کہیں اس کے زہر سے موت نہ واقع ہو جائے، کہیں اس موت کی وجہ سے یہ جو وصال کی گھڑیاں ہیں نا یہ جدائی میں تبدیل نہ ہو جائے. اس فراق کی وجہ سے، اس جدائی کے غم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، نہ کہ تکلیف کی وجہ سے. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا حسن سامنے ہو، گردن کٹے، اس کا احساس نہیں. اب اگلی بات اور بھی زیادہ لطف دے گی آپ کو انشاءاللہ. محبت سے ذرا سبحان اللہ کیجیے. یہودیوں کا ایک عالم تھا، تورات کا عالم، ان کا پیشوا. مدینہ شریف کے اندر جب لوگ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے، واپس آتے تو تبصرے کرتے. یہ ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے.
جب کہیں جائے نا، حالانکہ دونوں نے ہی وہ ایک چیز کو دیکھا ہو، ایک کہے گا وہ ایسا تھا، دوسرا کہے گا ایسا تھا، تیسرا کہے گا تو نے یہ دیکھا ہی نہیں وہ اس طرح بھی تھے، ایسا ہوتا ہے۔ تو وہ سرکار کے غلام صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، جب واپس جاتے ہیں نا تو ایک کہتا ہے یار تم نے حضور علیہ السلام کی پیشانی کو دیکھا ہے، کتنی نور والی حضور کی پیشانی تھی۔ دوسرا کہتا ہے یار تم نے ابرو کو نہیں دیکھا، سرکار کے ابرو کتنے خوبصورت تھے۔ اور اس نے کہا نہیں یار میں تو سرکار علیہ السلام کی آنکھیں دیکھتا رہ گیا۔ دوسرا کہنے لگا میں تو حضور علیہ السلام کے رخسار ہی دیکھتا رہ گیا۔ کوئی کہتا میں ہونٹ دیکھتا رہ گیا، کہتا تو نے کچھ نہیں دیکھا، سرکار جب بولتے تھے تو حضور کے منہ سے پھوٹ چڑھتے تھے۔ ایک کہنے لگا سرکار جب مسکراتے تھے نا، آپ کی مسکراہٹ کا عکس جو ہے وہ پہاڑوں پہ پڑتا تھا۔ کوئی کہتے حضور علیہ السلام اٹھتے ایسے تھے، چلتے ایسے تھے، بیٹھتے ایسے۔ جب یہ حسن کے وہ تذکرے کرتے، یہ یہودیوں کا پیشوا تورات کا عالم ہے عبداللہ بن سلام، جب اس نے یہ لوگوں کی باتیں سنی کہنے لگا یار نوبت سے سبحان اللہ، کہنے لگا مذہب اپنا اپنا ہے، دیکھنے میں تو حرج کوئی نہیں، لوگ بڑے حسن کے تذکرے کرتے ہیں، کیوں نہ میں بھی جا کر دیکھ لوں، مذہب تو اپنا ہی ہے۔ عبداللہ بن سلام اپنے اسلام کا واقعہ خود ذکر کر رہے ہیں، یہاں سے اندازہ ہو جائے گا کہ سرکار کی ذات پہ تبصرہ بنتا نہیں۔ ہاں سرکار کی ذات یہ ہے کہ بس ان کے اوصاف کو بیان کیا، جو آئینی شاہد ہیں جنہوں نے دیکھا ہے۔ جہاں آئینی شاہد آئینی گواہی پڑ جائے نا تو وہاں پہ پھر انسان کا خاموش ہونا پڑتا ہے۔ ایک وہ جو سنی سنائی کر رہا ہے، ہم دلیل اور گواہی اس کی پیش کر رہے ہیں جس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتا ہے کہ میں جب گیا نا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، جیسے ہی میری پہلی نظر سرکار کے بدوہا والے سونے سونے مکھڑے میں پڑی، میرے دل نے یہ گواہی دے دی اتنا سونا جو ہے یہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پہ دل نے یہ گواہی دے دی یہ اللہ کے رسول ہی ہیں۔ آئینی گواہی آئینی شاہد پیش کر رہا ہوں، جس نے دیکھا وہ تو کہتے ہیں کہ اتنے نور والے اتنے حسین ہیں۔ یہ سامنے جو شعر لکھا ہوا ہے یہ کس کا ہے؟ یہ بابا بلے شاہ کا نہیں ہے، یہ بھی سرکار کے غلام کا ہی ہے، حضرت حسان بن ثابت کا۔ کیا لکھا انہوں نے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی صدارت میں یہ پڑھا انہوں نے کہ آپ جیسا حسین تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت نے جب کہا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، زرمیر نے ملامت کی حسان کیا کہہ رہے ہو کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا، مطلب یہ ہے کہ کسی اور نے دیکھا ہوگا۔ فوراً اگلا جملہ بول دیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ میں دیکھتا کیسے ایسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہ باپوں کا عقیدہ ہے، لوگوں نے بس ایک کمرہ لے لیا، ایک موبائل لے لیا اور بھی بکواس کرنا شروع کر دی۔ تو تبصرہ ہماری ذات پہ کر جتنا بھی کرنا ہے، لیکن خبردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا۔ انہیں کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، امتی ہم پیار کرتے ہیں،
اور پیار کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار کے گن بھی گائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا تحفظ بھی کریں۔ اچھا یہ بات آپ کو لطف دے کے سننا، ترمذی شریف اس کا جو چیپٹر ہے نا جی، ایک علیحدہ ہی وہ بنایا ہوا ہے شمائل کا، جس میں حضور کے حسن کے تذکرے کیے گئے۔ ہر سال ہی بچوں کو پڑھاتے ہیں، جامعہ صدیقہ رضویہ میں دورہ حدیث شریف کی جو کلاس ہے ہر سال ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ وہ ہے تو بڑا وسیع بات، میں اس کا خلاصہ جو ہے مختصر کر کے پیش کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دو کندھوں کے درمیان تھوڑا دائیں کندھے کے قریب تھی، حدیث پاک۔ اس کا سائز جو ذکر کیا گیا ہے نا، مٹھی بند کر لے اتنا، یا انڈے کی مانند یا ہتھیلی کی مانند، بہرحال یہ مختلف روایات ہیں۔ یہ کنفرم ہے کہ سرکار علیہ السلام کی مہر نبوت تھی اور دو کندھوں کے درمیان تھوڑا دائیں کندھے کے قریب، اکثر درمیان ہی کہہ دیتے ہیں، درمیان میں تھوڑا سا قریب ہے۔ جتنے انبیاء اس دھرتی پہ تشریف لائے ہیں سب کو مہر نبوت عطا کی گئی ہے، لیکن ہر نبی کی مہر نبوت جو ہے وہ ان کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں ہوا کرتی تھی۔ یہ فرق سمجھ آ گیا تو آج کے میلاد کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ سرکار علیہ السلام کی مہر نبوت دو کندھوں کے درمیان، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء اکرام جو اس دھرتی پہ تشریف لائے، ان کی جو مہر نبوت تھی وہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے رب نے ہر نبی کی ہتھیلی میں مہر نبوت کو رکھا تاکہ جو بھی اس نبی کے سے مصافحہ کرے، قریب ہو، وہ کسی بھول میں نہ رہے، پتہ چل جائے یہ اللہ کا نبی ہے۔ اس لیے تو پھر سرکار علیہ السلام کی مہر نبوت جو ہے وہ دو کندھوں کے درمیان کیوں رکھی؟ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اب ذرا سننا، ایمان کو تازگی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کہتے کہ ہر نبی کی مہر نبوت ہاتھ میں رکھی گئی تاکہ دیکھ کر علم ہو یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت آپ کے دو کندھوں کے درمیان رکھی اور کائنات کو رب نے بتا دیا، اور لوگوں میرے محبوب کی مہر نبوت دو کندھوں کے درمیان اس لیے رکھی ہے، میرا محبوب سونا ہی اتنا ہے جو دیکھتا ہے جان جاتا ہے رب کا رسول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ قبلہ مفتی صاحب موجود ہیں، علامہ قاری ماجد چشتی صاحب، دیگر علماء اکرام، بڑی خوشی ہو رہی ہے اتنے سارے علماء اور مشاہدان مصطفیٰ کے مابین گفتگو کر رہا ہوں اور ذکر رسول کر رہا ہوں۔ لطف کی بات ہے، مومن کی پہچان ہی یہی ہے، جیسے جیسے وہ ذکر سنتا ہے اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے۔ ایمان والوں کی پہچان ہے۔ رب نے مہر نبوت دو کندھوں کے درمیان اس لیے رکھی، فرمایا میرا محبوب سونا اتنا ہے، چہرہ دیکھنے کے بعد مہر نبوت دیکھنے کی ضرورت رہے گی نہیں۔ اتنا خوبصورت رب تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا۔ میں نے جتنے بھی اصحاب کی روایات کو دیکھا ہے نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تو پہلی یونیورسٹی ہے، اصحاب صوفہ، جس کے معلم خود نبی پاک علیہ السلام۔ ان اصحاب صوفہ میں جو طالب علم ایک تھے ابو ہریرہ، جو سمجھ لیں ان طالب علموں کے لیے منیٹر تھے۔ ایک طالب علموں کا
ایک ہوتا ہے نا انچارج، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ کمزور تھا۔ آج کہتے ہیں نا یہ تجھے دائیں بائیں باغیاں کو کی لین کرتے ہو، یہ ہماری ایجاد نہیں ہے، یہ عقیدہ ہم نے حضرت ابو ہریرہ سے لیا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دامن پھیلاؤ، ایسے ہی 3 نب، حدیث کی کتاب میری لائبریری میں موجود ہے، جو کہے گا حوالہ دکھاؤں گا۔ 3 نب بھر کے اس چادر میں ڈالے، فرمایا ابو ہریرہ اٹھا اپنے سینے سے لگا لے۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول صحابی صفا کا منیتر، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شاگرد ہے، کسی مولوی کا نہیں۔ مولوی سے پڑھنے والا دھوکہ کھا سکتا ہے، غلط بات کر سکتا ہے، لیکن جس نے دین میرے آقا کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا ہو، جس نے قرآن رسول اللہ سے پڑھا ہو، دین نبی کریم علیہ السلام کی نوکری کر کے سیکھا ہو، وہاں غلط فہمی کا احتمال کوئی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ سرکار نے 3 نب ڈالے۔ اب ابو ہریرہ کا نظریہ عقیدہ پیش کر رہا ہوں۔ کہتے سرکار نے فرمایا چادر کو اٹھا اپنے سینے سے لگا لے۔ کہتے میں نے چادر اٹھائی اپنے سینے سے لگا لی، تبدیلی یہ ہوئی، اس کے بعد جو بات بھی سنتا تھا کبھی بھولا ہی نہیں۔ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا ابو ہریرہ کیا بات کرتے ہو، جو رب نے حافظہ بنایا تھا کہتے یاد نہیں رہتی تھی، سرکار نے عطا کر دیا وہ کہتے ہو بھولتی نہیں ہے، یہ تو شرک ہے۔ کسی نے نہیں، کیوں؟ صحابہ نے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا نا، صحابہ جانتے تھے جس کو سرکار عطا کر دے وہ بھی رب کی عطا ہے، راحت کی ضرورت کیا ہے، وہ بھی رب کی عطا ہے جس کو غرور دے، کیونکہ سرکار کو بھی سب کچھ رب نے ہی عطا کیا ہے۔ اصحاب صوفہ اسلام کی پہلی درسگاہ، سرکار علیہ السلام کے شاگرد، ان تمام طالب علموں کے انچارج منیٹر، وہ فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت کرتے تھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سورج سرکار کے چہرہ انور میں چمک رہا۔ ہاں یہ نظریہ ابو ہریرہ کا ہے۔ ابو ہریرہ کے مقابلے میں کوئی دوسرا تیسرا جیسی مرضی پیچھے بریک لگا کے بات کرے اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ جہاں ابو ہریرہ نے بات کر دی ہے قیامت تک کوئی بھی بات کرے گا اس پائے کی کوئی نہیں تھی۔ ساری کائنات کے نیک با عمل لوگ ان کو ایک پلڑے میں ڈالو، صحابی رسول کے ایک سانس کی بھی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ، اب ذرا صحابہ کا نظریہ چیک کرو، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند سرکار کے چہرہ انور میں چمک رہا ہو۔ بات ہوئی کہ نہیں؟ حضرت جابر بن سامورہ، انہوں نے تھوڑا اپنے ساتھی سے اختلاف کیا، کہنے لگے رات کو میں حضور کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، اتفاق سے 14ویں رات تھی، چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، حضور آرام کر رہے تھے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، چاند کو دیکھا، جیسے ہی نظر سرکار کے وہ دہا کے مکرے پہ پڑی، صحابی کا نظریہ چیک کرو، کہتے میرے دل سے آواز آئی چاند رسول اللہ کے حسن کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں، کہتے ہیں کہ حج کے موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، جہاں 2 منٹ رہ گئے ہیں انشاءاللہ اس میں بھی 2-3 حدیثیں سنا دوں گا محبت۔ کہتے میں حاضر ہوئی، سرکار علیہ السلام ناقہ پہ سوار ہیں، سرکار کا چہرہ اتنا نورانی نور والا تھا، میری نظر پاؤں پہ پڑی، پاؤں پہ ہی رہ گئی۔ برسوں گزر گئے، وہ
آنکھوں سے اوجل نہیں ہوا، سجدے میں چبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا۔ مجھے کہا تھا 55 پہ آپ نے بیان ختم کر دینا ہے۔ آخری روایت، آخری حدیث، حضرت سفینہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھی ہیں، اکرام ہیں۔ مسلمانوں نے مشکل وقت میں جس ذات کا سہارا دیا نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دشمنوں نے پکڑ لیا، جیل کر دیا، وہاں سے کسی طریقے سے نکلے، دوڑے، جنگلات کا سفر تھا۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں شیر سے مقابلہ ہوا، آمنا سامنا کس سے ہوا؟ شیر سے ہو گیا۔ اب سامنے دشمن ہے، حضرت سفینہ نے پتہ کیا تعارف کروایا؟ جب سامنے دشمن ہونا، انسان اپنا سب سے بڑا تعارف، جو سب سے بڑی پاور ہوتی ہے وہ اس کے سامنے نکل کرتا ہے۔ کوئی پولیس والا روک لے نا، اسے کہتا تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ میرے ابا جی ایم پی ہیں، دادا جی ایم ایل اے ہیں، اور میرے سسر جی جو ہیں وہ گورنر ہیں، تاکہ کچھ پتہ چلے اس کو روکنے والے کو۔ یعنی اپنی جو سب سے بڑی پاور ہوتی ہے، سب سے بڑا تعارف ہوتا ہے، وہ دشمن کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ شیر سے آمنا سامنا ہوا۔ حضرت سفینہ نے پتہ کیا کہا؟ یہ نہیں کہا تو جانتا نہیں میں سفینہ ہوں، تو جانتا نہیں میں مسلمان ہوں، میں عربی ہوں، میں پتہ کیا تعارف پیش کیا؟ او شیر، تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ کیا ابو الحارث، ابو الحارث تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ انت مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ مولا رسول اللہ، یہ سرکار کے غلام نے اپنا تعارف اس کے سامنے پیش کیا۔ مورخین نے لکھا ہے اس نے کتے کی طرح دم ہلانا شروع کر دی، قوم کو خوش آمد کرتے ہوئے چاہنا شروع کر دیا۔ یہاں میرا ایک سوال ہے، ٹائم بھی ہو گیا ہے، مجھے یہ بتاؤ حضرت سفینہ نے شیر سے عربی میں گفتگو کیوں کی؟ کیا وہ شیر جو ہے کسی عربک سکول میں، مدرسہ میں پڑھتا رہا تھا؟ کوئی عربی اس نے لینگویج کا کورس کیا ہوا تھا؟ عربی میں گفتگو کیوں کی؟ کیونکہ اصول اور ضابطہ یہ ہے، بات ختم ہو گئی یہیں پہ۔ اصول ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی جہاں حکومت ہو اس ملک میں اس حاکم کی زبان بولی جاتی ہے۔ امریکہ کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں پر کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ جو وہاں کے حاکم کی ہے۔ سعودی عربیہ کی پارلیمنٹ میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ پاکستان کی پارلیمنٹ میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ اردو۔ صحابی رسول نے شیر سے عربی میں گفتگو کر کے یہ اپنا عقیدہ اور نظریہ قیامت تک کے لیے حضور کے سارے غلاموں کے سامنے واضح کر دیا۔ یہ شیر ہو اور اس کو کیسے پتہ نہ ہو کہ یہ جب سرکار کی حکومت میں ہے، جہاں جس کی حکومت ہو اسی کی زبان بولی جاتی ہے نا، تو پھر حکومت تو سرکار کی ہے، آپ نے یہ سارے جہاں حضور کے صدقے بنائے ہیں نا، تو پھر یہ عربی کیسے نہ سمجھے؟ اس لیے عربی میں آپ نے اس سے گفتگو کی۔ یہاں سے آخری بات جو اس حدیث پاک سے سمجھ ہمیں آ رہی ہے کہ مشکل وقت میں صحابہ نے جس ذات کا سہارا لیا ہے وہ یہ تھا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ جہاں بھی تعارف کی ضرورت ہو نا جی، لمبے چوڑے القابات نام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یوں کہو ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ لیکن آخری نعرے کے ساتھ میں اختتام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جامع مسجد کی جو انتظامیہ قبلہ صاحب کے